اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج بروز جمعہ 18 ذی الحج 1444 ہجری ہے. آج کے ہی دن، آج کی ہی تاریخ ہمیں امام الانبیاء کے ایک صحابی کی یاد دلاتی ہے. داماد نبی حمزُلف علی، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج جمعے کے ہی دن عصر کے وقت 40 دن کے بھوکے اور پیاسے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا. رب کائنات کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر. پروردگار عالم نے امام الانبیاء، محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بڑی عظمتیں اور نرالی شان عطا فرمائی. ایک ایک صحابی بڑا عظیم، ایک ایک صحابی بڑے مرتبے والا. وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کی عظمت اور جن کی تعریف خود خدا کرتے ہوں. وہ کتنی شان والے لوگ ہوں گے جن کی عظمت میں قرآن اترا کرتا تھا. وہ کتنی برکتوں، عظمتوں، بلندیوں والے لوگ ہوں گے جن کی نمازوں، جن کی تلاوت، جن کی سخاوت، جن کی عظمت میں اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر آیا کرتے تھے. وہ کتنی شان والے لوگ ہوں گے کہ وہ مرید ہے تو ان کے پیر امام الانبیاء ہے. کس قدر عظمت کے مالک ہیں صحابہ اکرام. وہ اگر دین کے طالب علم ہیں تو ان کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پروردگار عالم نے ایک ایک صحابی کو، تمام صحابہ کو بڑی شان، بڑی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. آج آپ کے سامنے اس دن کی مناسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند عظمتیں عرض کروں گا. ٹائم کیونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مختصر سی نشست جمعے کی. اللہ رب العزت نے ویسے تو حضرت عثمان غنی کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ ہم لوگ گنتی نہیں کر سکتے. لائبریریوں میں جاؤ، کتابیں بھری پڑی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور انگوٹھی پر اپنی پسند کی دعا لکھوائی.
کاش وہ دعا ہمیں بھی پسند آ جائے. اور میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اس میں سے ایک حصہ سب کو پسند آئے گا، دوسرا نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں رہا. حضرت عثمان غنی نے دعا لکھوائی اور دعا کیا کرتے تھے، انگوٹھی پہ بھی سامنے ہو، زبان پر بھی وہ دعا اور دل میں بھی وہی دعا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا. مولا مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما. کیوں جی؟ آدھی دعا تو ہمیں پسند ہے نا کہ سعادت والی زندگی مل جائے. شہادت سے ڈر لگتا ہے، صرف آپ کی بات نہیں. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے اپنے امام کے پاس بیٹھ کر ذرا یہ دعا مانگنا، مولا ہمارا امام شہید ہو جائے، امام صاحب تیرا سر نہ پھوڑ دے تو بات کرنا. آج تو یہ دعا دیندار کی زبان پر بھی نہیں. اور میرے محترم دوستوں، شہادت کوئی گلیوں میں رولتی پھرتی ہے جو مل جائے گی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، شہادت کی تمنا لیے پھرتے ہیں، لیکن شہادت نہیں ملی، بستر پر موت آئی. 125 روایات میں ہے جنگیں لڑی، اخیر وقت جب بستر پر آیا آنسو بہا رہے ہیں. لوگوں نے کہا تم تو بڑے جلال والے آدمی ہو، بڑی جرت والے آدمی ہو، روتے کیوں؟ موت سے ڈر گئے؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، موت سے کسے ڈر لگتا ہے، بلکہ رونا اس بات پر آ گیا اتنی جنگیں لڑی، رب کے سامنے رب کے لیے جہاد کیا، اپنی جان کو لیے لیے پھرتا رہا، لیکن افسوس ہے اس بات کا مجھے شہادت نہ ملی، بلکہ بستر پر موت آ رہی ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اور اپنی انگوٹھی پر بھی لکھوایا، اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا. مولا مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما اور شہادت والی موت عطا فرما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے جن جملوں میں یہ دعا مانگی، اللہ نے حرف بحرف یہ دعا حضرت عثمان کی قبول فرمائی. اللہ نے انہیں سعادت والی زندگی اور شہادت والی بڑی اعلیٰ موت عطا فرمائی. اللہ نے تمام زندگی بڑی سعادت مندی والی عطا فرمائی. لوگوں یہ دعا مانگ لیا کرو، مولا ہمیں سعادت والی زندگی عطا فرما. اگر تیری یہ دعا قبول ہو گئی، کاش ہماری اس طرح کی دعائیں قبول ہو جایا کریں. اگر تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی حضرت عثمان کی جس طرح سے قبول ہوئی تھی، رب کائنات نے پھر حضرت عثمان غنی کو وہ سعادت عطا فرمائی. صحابہ ترسا کرتے تھے، صحابہ رش کیا کرتے تھے، کاش یہ سعادت ہمیں مل جاتی، کاش یہ اعزاز ہمیں مل جاتا، کاش یہ انعام ہمیں مل جاتا. رب کائنات نے دنیا اور آخرت کی ہر سعادت عثمان غنی کے مقدر میں لکھ دی تھی. امام الانبیاء کا قرابت دار ہونا سعادت کی بات ہے. رب کائنات نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی. ابتدائی اسلام ہونا، شروع کے دنوں میں اسلام قبول کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نے یہ سعادت بھی حضرت عثمان کو عطا فرمائی. سخاوت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی. قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ
اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی اشاعت کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ ہر نیک عمل کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اور لوگوں، نبی کا 2 مرتبہ داماد بننا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نے یہ سعادت بھی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ علماء اکرام نے لکھا، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے، قبر اور حشر کے اعتبار سے جتنی بھی سعادتوں کی قسمیں ہیں، رب کائنات نے حضرت عثمان غنی کے حصے میں لکھ دی تھی۔ جتنی بھی سعادتیں دنیا کی، دنیا کے اعتبار سے بندہ کہتا ہے دولت ہو، مال ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، چرچا ہو، اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ دین کے اعتبار سے بندہ کہتا ہے کہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، تلاوت کرنے والا ہو، تو اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ انسان کہتا ہے میری موت اچھی آئے، اللہ نے عطا فرمائی۔ آخرت میں جنت مل jائے، حضور نے 11 مرتبہ زندگی میں حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ کون سی سعادت ہے جو حضرت عثمان غنی کو نہیں ملی؟ نتیجہ تھا اس بات کا، تمام زندگی یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی سعیدا، مولا مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِی شہیدا، مولا مجھے شہادت والی موت عطا فرما۔ اور لوگوں، صدق دل سے، سچے دل سے کوئی رب سے مانگے تو صحیح، مانگنے والا اگر صحیح نیت سے مانگے میرا رب جھولیے بھر دیا کرتا ہے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جا سکوں۔ اسلام کے اعتبار سے یا صحابہ کے اعتبار سے سعادتیں ہیں 4 قسم کی۔ آج کوشش کیجئے گا توجہ سے بات سننا۔ ممکن ہے ایسی گفتگو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، بالخصوص حضرت عثمان غنی کی اس انداز میں عظمت۔ سعادتیں ہیں 4 طرح مد مقابل کے اعتبار سے۔ ایک یہ کہ تمام انسانیت میں کوئی آدمی منفرد اعزاز کا مالک ہو، تمام انسانیت سے زیادہ سعادت مند۔ اور دوسرا، تمام انسانیت سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تمام انسانیت میں کسی کو اعزاز ملے۔ اور ایک سعادت ہے حضور علیہ السلام کی پوری امت میں کسی کو کوئی سعادت ملے۔ اور تیسرا اعزاز ہے، سعادت ہے کہ تمام صحابہ کی جماعت میں 1.5 لاکھ صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام، ان کے مقابلے میں کوئی سعادت مندی مل جائے۔ اور پھر چوتھی بات، خلفائے راشدین میں کسی کو زیادہ سعادت مندی مل جائے۔ رب کائنات نے ان 4 شعبوں میں، 4 کے مقابلے میں، 4 اقسام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعادت مند بنایا۔ 4 خلفاء ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خلیفہ ہیں امام الانبیاء کے، جو یکے بعد دیگرے خلفاء بنے، امیر المومنین بنے۔ رب کائنات نے 4 کو بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن ان 4 میں 3 کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بے حد سعادت مند بنایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب،
ہمارا مزاج، ہمارا علم، ہمارا قرآن، ہماری احادیث اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی عزت بنانے کے لیے دوسرے کی بے عزتی کرنی پڑے۔ آج کل معاشرہ ایسا ہی ہے کہ دو مد مقابل ہونا، میں ہوں ووٹ میں نے لینا ہے تو دوسرے کو اتنی گالیاں دو، اتنا برا کہو کہ لوگ اس کو بھول جائیں، مجھے ووٹ مل جائے۔ آج کا طریقہ یہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ووٹ یوں مانگا جائے کہ بھئی وہ بھی اچھا ہے، اس نے بھی بڑے کام کیے، مجھے موقع دو، میں تمہاری گلیاں بنواؤں گا۔ کیونکہ اسلام کا نام تو کسی نے لینا نہیں، نہ ہم نے اسلام کے نام پہ ووٹ دینا، نہ اگلے نے لینا۔ ووٹ لیا دیا جاتا ہے گلی، نالی، گٹر، گٹروں کے ڈھکن۔ کمال، ہماری ساری زندگی کا محور گٹر، نالیاں، سڑکیں، گلیاں، گٹروں کے ڈھکن۔ اتنا عظیم عمل ووٹ اور انتخاب کا کس لیے کر رہے ہیں؟ ہماری گلیاں بن جائیں، نالیاں بن جائیں، گٹر بن جائیں۔ کوئی کبھی بھی اس نیت سے ووٹ نہیں دیتا کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، یہ آدمی ہم اس لیے لے آئے، یہ ایم این اے بن جائے، یہ وزیر بن جائے، وہاں بیٹھ کر یہ اسلام کا نام لے گا، یہ ایمان کا نام لے گا، یہ قرآن کا نام لے گا، یہ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف بل پاس کرائے گا، یہ اسلام کے خلاف جتنے بھی دنیا میں درندے موجود ہیں ان سے اسلام، ایمان اور قرآن کی تحفظ کا بل پاس کرائے گا۔ جب ہم گٹروں کے نام پہ ووٹ دیا کرتے ہیں، پھر گٹر مل جاتا ہے، اسلام نہیں ملتا، قرآن نہیں ملتا۔ پھر گٹروں کے ڈھکنوں کے محافظ کونسلروں کی صورت میں، چیئرمینوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ گٹر کے ڈھکن کو تالا لگتا ہے، سنگل لگتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ گٹروں کے ڈھکنوں کی حفاظت ہوگی، پھر قرآن کو پھاڑ دیا جائے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن کو پیروں میں ڈال دیا جائے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن کو آگ لگا کر جلا دیا جائے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی کر دی جائے، پھر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور لوگوں، آج یہ نیت لے کر کے جاؤ، آج کے بعد کوئی پارٹی ہماری سگی کوئی نہیں، اگر ووٹ ڈالیں گے تو اسلام کے نام پر۔ کیوں جی؟ آج تک کا تو پکا وعدہ ہے پچھلا کہ مولوی کو ووٹ نہیں ڈالا۔ الیکشن قریب نہیں ہے بھائی، اور میں کسی جماعت کا نمائندہ بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو آپ کے ذہنوں کی ایک عکاسی اور ترجمانی کر دی، ترجمانی کر دی۔ ہے ایسا کہ نہیں ہم گٹروں کے نام پہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ آج تو یہ جملہ عجیب لگ رہا ہوگا میری زبان سے، بھائی اس لیے ڈالتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، ہماری بجلی کا بل صحیح کرا دے گا، ہمارے واسا کا بل صحیح کرا دے گا، گیس کا میٹر لگوا دے گا، پانی کی لین بچھوا دے گا، گٹر ہمارے صحیح کروا دے گا، گلیوں کا پانی جو ہے وہ صحیح۔ جب انہی چیزوں کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں پھر یہی چیزیں ملتی ہیں۔ اسلام، قرآن، ایمان کے نام پہ ووٹ نہیں ڈالا تو آج تک اسلام، ایمان، قرآن کی نہ آپ کے دل میں عزت ہے، نہ عظمت ہے، نہ تکریم ہے، نہ ان کے لیے مر مٹنا سیکھا ہے۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے تمام ان خلفاء کے مقابلے میں بھی سعادت مند بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ پروردگار عالم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دور خلافت عطا فرمایا۔ 2 سال اور 3 مہینے حضرت عمر کا دور خلافت ہے، 10 سال کا حضرت علی کا، 5 سال کا۔ رب کائنات نے حضرت عثمان غنی کو دور خلافت 12 سال کا عطا فرمایا، یعنی 11 سال 11 مہینے اور 18 دن، 12 سال کے لگ بھگ یہ زمانہ بنتا ہے۔ رب کائنات نے زمانہ خلافت بھی بڑا عطا فرمایا، اور خلفاء کے مقابلے میں زیادہ عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اللہ کی شان ہے رب کائنات نے ان کو اس دور کے اندر فتوحات بھی
سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ ہمارا پاکستان کتنا ہے جی مربع میل؟ کوئی پڑھا لکھا نہیں۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، میل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت کہاں کہاں تک تھا؟ 44 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت ہے۔ اور جس وقت حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے، اسلام کا مربع میل 22 لاکھ ہے۔ انہوں نے 22 لاکھ اور فتح کر کے 44 لاکھ مربع میل کر دیا۔ دور حکومت بھی اور خلفاء سے زیادہ اللہ نے یہ سعادت اور اعزاز عطا فرمایا، اور فتوحات بھی زیادہ تینوں خلفاء نے اور صحابہ کی طرح باقی 3 خلفاء نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ مکہ سے مدینہ منورہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے۔ حضرت عمر تلوار نکال کر کھلے عام ہجرت کر کے گئے، اور حضرت علی کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، علی یہ امانتیں سپرد کر کے لوگوں کے آ جانا قبا کے مقام پہ، میں تیرا انتظار کروں گا۔ علی جب تک تم نہیں آؤ گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا، تمہیں لے کے مدینے میں جاؤں گا۔ تینوں خلفاء کو یہ سعادت ملی، انہوں نے اللہ کے لیے ایک ایک مرتبہ ہجرت کی ہے۔ لیکن عثمان غنی یہ وہ خلیفہ رسول ہیں، رب کائنات کی دین کے لیے، اسلام کے لیے، رب کائنات کے لیے انہوں نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی ہیں۔ خلفائے راشدین جو روایات اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اس امت کے، حضور کی امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ زندگی رہی تو کسی وقت یہ آپ کو دلائل سے سمجھاؤں گا کہ یہ 4 لوگ ایسے ہیں خلفائے راشدین، حق 4 یار جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان 4 کے مقابلے کا 1.5 لاکھ صحابہ میں بھی کوئی صحابی کوئی نہیں۔ اصل میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے بھی آپ کو شان صحابہ سمجھائی اور سنائی ہے۔ 16-17 سال ہو گئے، 40 سال میرے والد گرامی بھی آپ کو سمجھا گئے، لیکن میں پورے ملک کا سفر کرتا ہوں، لیکن جب جاتا ہوں نا چکوال کی سرزمین پہ قاضی مظہر حسین کے علاقے میں رحمت اللہ علیہ، وہاں جب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو نام لیتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ ہم خطیبوں سے بڑے خطیب بیٹھے ہوتے ہیں۔ قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے جو گھر گھر اور ہر نوجوان کے دل میں مقام صحابیت اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی عظمت کا بیج بو کے گیا ہے۔ اللہ نے ان 4 کو بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن ان کے مقابلے میں اس انداز میں اللہ نے حضرت عثمان غنی کو سعادت مند بنایا۔ ان کا دور خلافت بھی زیادہ، ان کے دور میں فتوحات بھی زیادہ، اور انہوں نے اور خلفاء کے مقابلے میں ہجرتیں بھی 2 کی ہیں، انہوں نے ایک کی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے ہجرت کرنا۔ کیا چھوڑنا پڑتا ہے؟ گھر بار مستقل، میں نظر دوڑا رہا ہوں اس لیے کہ شاید کوئی مہاجر بابا بیٹھا ہو جو سن 47 میں ادھر سے ادھر آیا ہو۔ چلو نہیں بیٹھا کوئی تو پتا تو ہے نا، جب ہم مہاجر لوگ ادھر سے ادھر آئے تو مکان کرائے پہ دے کے آئے؟ نہیں، گئے سب، جس نے جس کا جی چاہا قبضہ کیا۔
ہمارے بزرگ جو ان گھروں میں رہ کے آئے تھے ان کی آنکھیں ترستی تھیں کہ ہمیں ایک مرتبہ وہ کوئی گھر دکھا دے جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، جن گلیوں میں کھیلے، جہاں جوان ہوئے۔ صحابہ اکرام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، اس امید پر نہیں گئے کہ سال بعد واپس آ جائیں گے، 5 سال بعد واپس آ جائیں گے، نہیں، بلکہ مستقل بنیادوں پر گھر قربان کر کے گئے، کاروبار قربان کر کے گئے۔ کتنے صحابہ ایسے جن کے بیوی بچے مسلمان نہیں تھے، وہ بیوی بچے بھی قربان کر گئے۔ کئی ایسے تھے جن کے بیوی بچے مسلمان تو تھے لیکن کافروں کے نرغے میں تھے، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر گئے، اپنی ہر چیز رب کے نام پر قربان کر کر صرف اپنی جان اور ایمان بچا کر گئے۔ اس کا نام ہجرت ہے۔ اللہ نے تمام خلفائے راشدین کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کو سعادت مند بنایا، اعزاز والا بنایا۔ اور دوسری بات، اللہ نے تمام صحابہ اکرام کی پوری جماعت میں بھی حضرت عثمان غنی کو جو سعادت، عظمت، اعزاز عطا فرمایا وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کے امام ہے، تمام صحابہ سے عظمت میں زیادہ ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں تمغے کی، اعزاز کی، سعادت کی جو حضرت عثمان کو ملی ایک موقع پر، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہیں ملی۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کسی کو کسی کی عظمت گرانا مقصود نہیں ہے، جو شان جسے ملی قرآن و حدیث میں ہے بتانا مقصود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی صحابہ کسی کام کے نہیں تھے، معاذ اللہ، سب کی اپنی اپنی شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے تمام صحابہ اکرام کے مقابلے میں ایک عظمت، ایک فضیلت، ایک اعزاز اور سعادت عطا فرمائی۔ وہ کون سا اعزاز ہے، وہ کون سی سعادت ہے؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، امام الانبیاء 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر چلے مکہ مکرمہ کا عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے 3 میل دور باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت عثمان غنی کو اندر بھیجا گیا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عثمان غنی کو امام الانبیاء نے فرمایا تم میرے سفیر بن کے جاؤ، میری طرف سے ثالث بن کے جاؤ، ان لوگوں سے بات کرو، ہم یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے، اللہ کے ہی حکم پر یہ لوگ آئے ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، حضور نے فرمایا عثمان جا کر مشرکین مکہ سے میری طرف سے بات کر، ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہتھیار نہیں لے کر آئے، دیکھ لو ہم نے احرام باندھا ہوا، صرف ہمیں طواف کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں نے اشارہ کر دیا۔ اس دوران ایک خبر غلط پہنچ گئی حضور تک کہ مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ کو پہنچا، دلی طور پہ بڑا صدمہ ہوا، اور اندازہ لگاؤ اس بات پر 1400 صحابہ اکرام ہیں، ایک روایت میں ہے 1500 صحابہ اکرام ہیں۔ امام الانبیاء کے پاس وہاں حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء کو جب یہ خبر ملی میرا عثمان شہید ہو گیا، حالانکہ عثمان زندہ ہے، امام الانبیاء کو دیکھو ذرا محبت کتنی ہے حضرت عثمان غنی سے، بلکہ آگے چل کے بتلاؤں گا، صرف رسول اللہ کو ہی حضرت عثمان سے محبت نہیں بلکہ اللہ کو بھی بڑی
بڑی محبت ہے۔ امام الانبیاء کو جب یہ خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، امام الانبیاء بڑے غمگین ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، بڑا صدمہ پہنچا۔ 1400 صحابہ کرام کو فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت، میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میں امام الانبیاء ہو کر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تم 1400 میں سے تم بتلاؤ کون کون عثمان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے؟ جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کون کون تھا؟ میں امام الانبیاء اپنی جان قربان کر دوں گا، عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یعنی بدلہ لینے میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو پرواہ نہیں۔ بتاؤ تم میں سے کون عثمان کے لیے اپنا جان قربان کرنے کو تیار ہے؟ ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں نا جی کون کون تیار ہے؟ 2-3 ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ ساتھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں، نام لکھواؤ۔ نام کیا ہے؟ کتنے دیر کے لیے تیار ہو؟ چلا 4 مہینے، 7 مہینے، اندرون یا بیرون؟ امام الانبیاء نے دیکھا، صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آقا جان کی بازی لگا دیں گے لیکن خون عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، صرف ہاتھ کھڑا کرنا کافی نہیں بلکہ نام لکھواؤ۔ کاپی اور قلم تو تھی کوئی نہیں، کاپی اور قلم تو تھی، عمرہ کرنے آئے تھے اور اس زمانے میں کہاں کاپیاں کہاں قلمیں۔ فرمایا امام الانبیاء نے کہ نام لکھواؤ، کون کون میرے عثمان کے خون کا بدلہ لے گا؟ صحابہ اکرام پریشان ہیں، آقا 1400 لوگ ہیں، کیسے نام لکھے جائیں گے؟ کیسے کاپی اور قلم منگائی جائے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا لکھنے والی ذات میرے رب کی ہے، لیکن میرے اس ہاتھ کو قلم بھی سمجھ لو، کاپی بھی سمجھ لو۔ ایک ایک بندہ آئے، ایک ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرے، یہ بیعت کرے کہ میں اپنی جان لگا دوں گا لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ ایک ایک آدمی آتا ہے، امام الانبیاء کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ جملہ بولتا ہے، یہ نام لکھواتا ہے کہ امام الانبیاء میں صرف چلنے کے لیے تیار نہیں، 4 مہینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنی تمام زندگی میں عثمان کے نام لکھتا ہوں۔ 1400 صحابہ کی لمبی لین لگی کھڑی ہے، فردن ایک ایک کو بلایا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کو محبت کتنی ہے حضرت عثمان غنی سے۔ ایک ایک صحابی آیا، دستے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، 50واں آیا، 100واں آیا، 300واں آیا۔ 1400 صحابہ اکرام نے نام لکھوا دیا، بیعت کر لی۔ اب صحابہ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ذرا تصور کی بات کرنے لگاؤ، امام الانبیاء کے دستے مبارک پہ 1400 صحابہ اکرام کے ہاتھوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ تصور میں وہ تو ہاتھ رکھ رکھ کے چلے گئے، 1400 ہاتھوں کا ڈھیر لگا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او 1400 صحابہ اکرام، تم نے میرے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھ دیا، اب فرمایا لوگوں میری طرف توجہ کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو بھی، دل کی آنکھیں بھی کھول لو، کان کھول کے سن بھی لو، نظروں سے دیکھ بھی لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا، او لوگوں یہ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اوپر
اوپر تم تمام لوگوں کے ہاتھ ہے، اور آج اس بیعت میں میں عثمان غنی کو بھی شریک کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا لوگوں تھوڑی دیر کے لیے یہ میرا دایاں ہاتھ میرا کوئی نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ حضور نے فرمایا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ ہے۔ حضرت ابو بکر بڑی شان والے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عمر کا ہاتھ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ کسی صحابی کے لیے یہ سعادت مندی نہیں لکھی گئی، یہ عثمان کے حصے میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا یہ نبوت والا ہاتھ جو یتیم کے سر پہ پھر جائے تو بادشاہ بنا دے، ضرورت پڑے تو اللہ اسی سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ یہ امام الانبیاء کا دست مبارک آج یوں سمجھو میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ امام الانبیاء نے جب اس محبت کا اظہار فرمایا اور اعلان فرمایا لوگوں دیکھ بھی لو سن بھی لو، یہ میرا ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یعنی نیچے امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر امام الانبیاء کا یہ ہاتھ یعنی عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ نے محبت میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی اگر یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو پھر ان سارے ہاتھوں پر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ کسی اور صحابی کو یہ عظمت سعادت نہیں ملی۔ اور پھر ایک اور اسی موقع پہ سعادت ملی، اسی موقع پر سعادت ملی۔ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، لیکن یہ بات شاذ و نادر ہی ملے گی کہ اس کی وجہ سے یہ جنتی، اس کی وجہ سے یہ جنتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ایک عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ جنتی۔ جب یہ بیعت ہوئی نا یوں ہاتھ رکھے گئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب نبی یہ 1400 صحابہ اکرام مر مٹنے کو تیار ہیں، کیا جائیداد کا مسئلہ ہے، کیا پیسوں کا معاملہ ہے، کیا حکومت لینا چاہتے ہیں، کیا کوئی ملک لینا چاہتے ہیں؟ عرض کر دی مولا نہیں نہیں، یہ میرے عثمان سے محبت کرتے ہیں، محبت میں خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی آپ کے عثمان سے تو میں اللہ بھی بڑی محبت کیا کرتا ہوں، لہذا انہوں نے حضرت عثمان سے جب محبت کا اظہار کیا اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا تو اللہ نے پھر اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب نبی اعلان کر دیجئے میں اللہ نے ان 1400 لوگوں پر عثمان کی وجہ سے جنت واجب کر دی۔ یہ مرتبہ یہ سعادت حضرت عثمان کو ہی حاصل ہے۔ ہر ملک کا سفیر دوسرے ملک میں ہوتا ہے، یہ پاکستان کا سفیر ہے امریکہ میں، یہ پاکستان کا سفیر ہے برطانیہ میں، یہ برطانیہ کا سفیر ہے سعودیہ میں، یہ سعودیہ کا سفیر ہے فلاں ملک میں۔ حضرت عثمان کو یہ مقام حاصل ہے کہ امام الانبیاء کے سفیر بنے، سفارت کی۔ حضور نے فرمایا جاؤ بات کرو، یعنی بھیجنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ مان گئے تو عمرہ کریں گے، نہ مانے تو پھر اللہ کی مرضی، زبردستی نہیں تھی۔
لڑنے آئے نہیں تھے۔ سفیر کہتے ہیں ثالث کو، اور ثالث کہتے ہیں دو فریقوں کے درمیان کوئی ایسا آدمی چن لیا جائے، سیاہ کرے سفید کرے، نفع کرے نقصان کرے، ترائے ڈبوئے، اس کی مرضی، یہ ثالث ہے۔ کیوں جی میں نے ترجمانی اور مفہوم غلط تو نہیں کیا؟ ثالث کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایمانداری کے ساتھ ترازو لگائے، دونوں کی بات سنیں، اس کے بعد اگر اس نے ڈبو بھی دیا تو خیر ہے بھی، ہمارا ثالث تھا، ہمارا سفیر تھا۔ امام الانبیاء نے اپنا ثالث مقرر کیا کہ جو کرے عثمان کی مرضی، جو بات ان سے طے کر کے آ جائے عثمان کی مرضی۔ امام الانبیاء کے صحابہ میں پوری جماعت میں کوئی اور ایسا آدمی نہیں ملتا جس کو امام الانبیاء نے اپنا یہ معاملہ سونپ دیا ہو، ثالث بنایا ہو، سفیر بنایا ہو۔ ایک حضرت عثمان تمام صحابہ کی جماعت میں ہے جو امام الانبیاء کے سفیر اور ثالث بنے۔ اللہ نے تمام خلفاء کے مقابلے میں بھی سعادت مندی عطا فرمائی، اور تمام صحابہ کے مقابلے میں بھی سعادت مندی عطا فرمائی۔ تیسری بات، رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں بھی سعادت کا اعزاز عطا فرمایا، تمام امت میں بھی عظمت عطا فرمایا۔ اور صحابہ اکرام بھی ہیں جن کو پوری امت کے حوالے سے اللہ کے پاک پیغمبر نے کوئی اعزاز دیا، سب کے اپنے اپنے اعزاز ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری تمام امت میں، اس سے مراد ہے حضور کے زمانے سے لے کے قیامت تک، فرمایا میری تمام امت میں معاویہ جیسا حلم والا، صبر والا آدمی آنا بڑا مشکل ہے۔ پوری امت میں اعزاز۔ ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے حسین اور خوبصورت انسان تھے، رب کائنات نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یوسف حاصل امہ، یہ جو جریر ابن عبداللہ میری تمام امت کا یوسف ہے، یہ اتنا حسین آدمی، یعنی پوری امت میں ایسا حسین آدمی آنا مشکل ہے، یہی آدمی پوری امت کا بڑا حسین آدمی ہے۔ ایک اور آدمی ہے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا چچا زاد بھائی ہے، اس حوالے سے امام الانبیاء کا ماموں ہے، ماموں لگتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر امام الانبیاء تیر نکال کر انہیں دیتے اور فرماتے او سعد شاباش چلاؤ تیر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا او لوگوں، یہ سعد میرا ماموں ہے، تمام امت میں کسی کا ایسا ماما ہو تو مجھے دکھاؤ۔ تمام امت میں یہ اعزاز ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری تمام امت میں ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نرم اور رحم دل آدمی ہے، رحم و کرم کرنے والا آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، یہ عمر میری امت کا سب سے سخت اور شدید آدمی ہے، دین کے معاملے میں سخت آدمی ہے، غیور آدمی ہے، غیرت مند آدمی ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء نے تمام امت میں یہ اعزاز حضرت عثمان کو عطا فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا تمام امت میں حضرت عثمان جیسا حیا والا آنا ممکن نہیں ہے۔
قیامت آ جائے گی ایسا حیا والا نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی ایسے حیا والے تھے جن کی چال میں بھی حیا تھی، زندگی میں بھی حیا تھی، آنکھوں میں بھی حیا تھی، نگاہ میں بھی حیا تھی، ان کے بول میں بھی حیا تھی۔ اور لوگ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا حضرت عثمان غنی جس غسل خانے میں غسل فرمایا کرتے تھے اس کی دیواریں بھی تھی، چھت بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس چھت کے باوجود رب سے اتنی حیا کیا کرتے تھے، کبھی بالکل ننگے ہو کے غسل نہیں کرتے تھے بلکہ چادر پہن کے رب سے حیا کرتے ہوئے غسل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء بھی حضرت عثمان کا حیا کرتے تھے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا، عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا، رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوا دا۔ رب کائنات نے ایسا حیا عطا فرمایا کہ پوری امت میں ایسا حیادار ممکن کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے جن کے لیے فرمایا یہ عثمان تو وہ ہے جس سے رب بھی حیا کرتے ہیں، عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں امام الانبیاء ان سے کیوں حیا نہ کروں؟ تمام امت میں کسی کو یہ اعزاز نہیں، یہ سعادت حضرت عثمان غنی کے مقدر ہے۔ اگلی بات سنو، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک اعزاز ایسا ہے کسی کو نہیں ملا۔ اور اگر میرا مطالعہ کمزور ہو یا میری پہنچ وہاں تک نہ ہوئی ہو جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور معذرت کے ساتھ کوئی غلط معنی بھی نہ نکال لے پڑھا لکھا یا دیندار ساتھی، تو میرا جہاں تک مطالعہ ہے وہ اعزاز وہ سعادت کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ میں پھر وہ جملہ ساتھ بولتا جاؤں، لوگ آج کل باتیں کاٹنے کے عادی بن گئے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت عثمان کو نبیوں سے اعلیٰ بتا رہا تھا مولوی، میں نے اعلیٰ نہیں کہا، اور ابھی بات سمجھاتا بھی ہوں، پوری بات لے جانا۔ وہ سعادت کسی کو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کے مقدر میں وہ سعادت نہیں جو حضرت عثمان غنی کو ملی تمام انسانیت میں، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے بھی مقدر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی تمام انسانیت میں ایک اکیلے واحد ہیں جن کے مقدر میں امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ مطالعہ کر لینا، کسی نبی کو بھی کسی نبی سے دو بہنیں نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں ملی۔ تاریخ میں ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب کے گھر ہوئی، ان کی بیٹی سے ہوئی، لیکن ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور علیہ السلام کے گھر ہوئی، لیکن ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کائنات میں، تمام انسانیت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایک اکیلے ہیں جن کے مقدر میں یہ سعادت مندی آئی ہے، یہ اعزاز ملا، یہ اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی کہ ان کے نکاح میں نبی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ اور جملہ بڑا عجیب ہے حضور علیہ السلام کا، چلو وہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ سنیں کہ ایک بیٹی حضرت رقیہ سے نکاح ہوا،
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اداس ہے حضرت عثمان غنی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ اللہ کی مرضی، موت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی قدرت طاقت پر یقین نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، حضور سے ایک رشتہ داری تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں گزرتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ امام الانبیاء کا داماد ہے، حضور کو کہتے تھے یہ حضرت عثمان کے سسر ہے۔ اب تو کوئی نہیں کہے گا، بس یہ رشتہ داری جو ختم ہوئی اس کا ملال ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اور اس دوران ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے، فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، تیرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی حفصہ تجھے دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا اچھا سوچتا ہوں۔ سوچتے سوچتے 2 مہینے گزر گئے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ نہ ہاں کی نہ کی، لٹکا دیا مجھے۔ حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کر دی۔ اللہ اکبر! اور صحابہ کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، ان کی کچہری اور عدالت بھی امام الانبیاء کے پاس ہے، جہاں نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ بے انصافی ہے، وہاں انصاف ہی انصاف ہے۔ شکایت کر دی۔ حضور نے فرمایا عمر تو کیوں گھبراتا ہے؟ جملہ سننا۔ فرمایا عمر تو کیوں گھبراتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ عثمان کو تیری بیٹی سے اچھی بہتر بیوی عطا فرمائیں گے، اور تیری بیٹی کو اللہ عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائیں گے۔ عثمان کو تیری بیٹی سے اچھا رشتہ ملے گا، اور تیری بیٹی کو حضرت عثمان سے اچھا رشتہ ملے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں امام الانبیاء کی زبان مبارک کا جملہ میں یقین کیسے نہ کرتا۔ میں غور کرتا رہا، چند دن گزرے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلا کر فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے عرش پر فیصلہ بھی کر دیا اور وہاں نکاح ہو گیا، اللہ کا حکم ہے میں اپنی دوسری بیٹی تجھے عطا کر دوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضرت عثمان سے حضور کی لخت جگر کا نکاح ہوا، میں سمجھ گیا حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان کو اللہ تیری بیٹی سے بہتر رشتہ دیں گے، لیکن اب میں پریشان تھا کہ میری بیٹی کو حضرت عثمان سے بڑھ کر اچھا رشتہ کون سا ملے گا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اپنی بیٹی حفصہ کو میں امام الانبیاء کے نکاح میں دے دے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء اس وقت آپ کا جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میری بیٹی کو عثمان جیسا شوہر، اتنا اچھا شوہر مل جائے، اس سے بہتر شوہر کہاں سے ملے گا، لیکن آج پتہ چلا حضرت عثمان غنی کی لاکھ فضیلتیں ہیں، لاکھ عظمتیں ہیں، لیکن عثمان غنی جیسے لاکھ نہیں بلکہ کروڑ جمع ہو جائیں، اے اللہ کے حبیب نبی آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت عثمان کو یہ سعادت حاصل کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت میں کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، حضرت عثمان کو ملی کہ ان کو کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہے، کسی اور نبی کو بھی یہ عظمت اور یہ سعادت نہیں ملی۔
پروردگار عالم نے ان گنت عظمتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی تھی، بڑی شان عطا فرمائی، لیکن 2 منٹوں 4 منٹوں میں ایک بڑی عجیب عظمت سن لے۔ رب کائنات نے انہیں سخی بھی بڑا بنایا، مسجدوں کی تعمیر کرنے والا بھی بڑا بنایا، یتیموں غریبوں مسکینوں کا تعاون کرنے والا بنایا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ بہت بڑا عمل ہے انسان کو آزاد کرنا، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود، ان تمام عظمتوں کے باوجود جو عثمان ابن عفان ہے یہ بہت بڑا عاشق قرآن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عاشق قرآن تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، واقعات میں لکھا، حضرت عثمان غنی اپنی لاکھ مصروفیات کے باوجود روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، مسلمان ہوئے تو سامع قرآن بن کر حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا تو یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان بنے سامع قرآن بن کر۔ ان کی تمام زندگی گزری قاری قرآن بن کر، ان کا حکومت کا دور گزرا ناشر قرآن بن کر، اور دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر۔ اور لوگوں انہیں قرآن مجید سے بڑی محبت تھی، انہوں نے ہی قرآن مجید کو حضرت ابو بکر صدیق کا جو ترتیب چل چکی تھی اس ترتیب کو آگے بڑھا کر جمع کر کے یوں کاغذ کی صورت میں جمع کیا، ورنہ پہلے قرآن مجید کوئی حصہ کسی چھال پہ لکھا ہوتا، کوئی کسی کھال پہ لکھا ہوتا، کوئی کسی پتھر پہ لکھا ہوتا، کوئی کسی درخت کے تنے پہ لکھا ہوتا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کہیں کوئی نسخے ضائع نہ ہو جائے، انہوں نے تمام قرآن مجید کو کتابی شکل میں اکٹھا کر کے 7 جگہ نسخے لکھوا کر، اس زمانے میں 7 صوبے تھے، ہر صوبے کے اندر ایک ایک قرآن بھیج دیا۔ قرآن کی نشر و اشاعت کی قاری بھی بڑی زبردست، قرآن پھیلانے والے بھی زبردست، محبت بھی قرآن سے بڑی محبت زبردست۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج وہ عثمان کا قرآن، وہ اللہ کا قرآن بے وارثہ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کو کبھی بے وارثہ نہیں ہونے دیا، اپنی زندگی میں اولاد کو بے وارثہ کر دیتے تھے، قرآن کو کبھی بے وارثہ نہیں ہونے دیا۔ آج کے اس جدید زمانے کے اندر ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ میرے والد گرامی حضرت قاری علی ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کے اندر انچ زمین کے مالک موجود ہیں، مرلے کے مالک موجود ہیں، کنال کے مالک موجود ہیں، مربوں کے مالک موجود ہیں، گھر بار اور کوٹھی بنگلوں کے مالک موجود ہیں، دکانوں اور کاروبار کے مالک موجود ہیں، باغات کے مالک موجود ہیں، پھول کی پتیوں کے مالک موجود ہیں، روپے پیسے درم دینار اشرفیوں کے مالک موجود ہے، لیکن لوگوں قرآن کا وارث اور مالک کوئی نئی دنیا میں رہا۔ قرآن کے وارث اپنی قبروں میں چلے گئے۔ کبھی قرآن کے بھی وارث ہوا کرتے تھے، کون لوگ تھے وہ؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ صحابہ کرام تھے، ان کے زمانے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی کر جائے، قرآن مجید کی کوئی بے اکرامی کر جائے، کوئی قرآن کو جلانے کی جرت کرے، کوئی قرآن کی بے احترامی کرنے کی جرت کرے۔ اور لوگوں ہمارے اندر وہ جذبہ نہ رہا، وہ ایمان نہ رہا، بلکہ آج کا مسلمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ ایک عام مسلمان کہتا ہے قرآن کی حفاظت مولوی کی ذمہ داری، پڑھنا جو انہوں نے ہے
پڑھانا جو انہوں نے ہے. عام مسلمان کہتا ہے میں نے تو پڑھنا بھی نہیں پڑھانا بھی نہیں. ہماری یہاں قریب ایک مسجد ہے, اس کا تعاون محلے سے ہوتا تھا. ہر دروازہ بجا کر بھئی تعاون کرو, اسی میں سے بل بھی بھرنا ہے, اسی میں تنخواہ بھی ہے, سارا کچھ خرچے ہیں. ایک دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے نہ صرف پیسے دینے سے انکار کیا بلکہ کہا ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہی نہیں. ہمارا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, ہمارا یہ فخر ہے, تمغہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں. فرشتہ لکھ نہیں رہا, ریکارڈنگ نہیں ہو رہی, تمہارے کیمرے بڑے اعلیٰ ہیں, بڑے اچھے میگا پکسل کے ہیں. اللہ کا جو خدائی کیمرہ ہے اس کی میگا پکسل تمہیں پتہ چل جائے حیران ہو جاؤ. کل قیامت کا دن ہوگا, زبان خاموش کر دی جائے گی, یہ ہاتھ بولیں گے, آنکھیں بولیں گی, دل اور دماغ بولیں گے. تیرے دل میں جو باتیں دنیا میں ہوا کرتی تھی یہ دل بول کر بتلائے گا, یہ زبان بھی بولے گی اور کہے گی مولا اس نے ایک دن مجھ سے بلوایا تھا کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے. ہم نے قرآن کا وارث صرف مولویوں کو بنا دیا. بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ مولوی کوشش بھی کر رہے ہیں, حفاظت بھی کر رہے ہیں. رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا بہترین طریقہ اس دل کو بنایا, سینے کو بنایا. یہ مولوی, یہ حافظ قرآن قاری قرآن اپنے سینوں کے اندر قرآن بسا بسا کر یاد کر کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, یہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ جب تم سے سوال کریں گے, مسلمان بھی بنے, ایمان بھی ملا, کالی کملی والے کے امتی بھی بنے, لیکن قرآن کی حفاظت کیوں نہ کی؟ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں تھا اس لیے نہیں کی. وہاں اگر یہ جملہ بولا اتنے کھلے پڑیں گے جن کی گنتی کوئی نہیں, اتنے جوتے پڑیں گے شمار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کم از کم دل میں درد تو ہو. ہمیں پتہ ہے ڈر لگتا ہے. حضرت عثمان کی میں نے اس لیے آپ کو دعا کا آدھا حصہ ہی سنایا, دوسرا حصہ نہیں, بات ہی نہیں کی میں نے. فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا. اور شہادت کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. مسلمان کو ڈر لگتا ہے. کم از کم اپنے مسلمان ہونے کا تو لحاظ رکھا کریں. ایسے موقع پہ تو کھڑے ہو جایا کریں. اپنے علاقے کے ایم پی اے کے پاس 4 آدمی اکٹھے ہو کے جاؤ, اور ایم پی اے صاحب ہم نے ووٹ دیا تھا, بتا تو نے سویڈن کے خلاف کیا کیا؟ کوئی جملہ بولا تو نے؟ یا وہ درندے یوں ہی دندناتے رہیں گے؟ اور یاد رکھنا وہ رب قرآن کی حفاظت کے لیے میرا اور آپ کا محتاج کوئی نہیں, واللہ محتاج کوئی نہیں. اور یہ تو سعادت ہے تمہاری اگر تم حفاظت کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سعادت ہوگی کہ تم اگر حفاظت کرو, ورنہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا کیا, میں تو کسی انسان کا محتاج کوئی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب نازل میں نے کیا, میرا اللہ کا کلام ہے, میں اللہ حفاظت کرنا بڑا اچھا جانتا ہوں. مولا آپ حفاظت کیسے کریں گے؟ فرمایا جو لوگ میرے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام. میں اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہوں پھر ایک کو نہیں, 2 کو نہیں, پھر میں پوری پارٹی کو لیا کرتا ہوں, پھر پوری برادری کو برباد کیا کرتا ہوں, پورے شہر کو برباد کیا کرتا ہوں, پھر عین ممکن ہے پورے ملک سویڈن کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے. بڑے خوش ہیں نا وہ, اور ہم بھی خاموش ہیں.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر مسلمان میرے قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا، میں اللہ مسلمان کا محتاج کوئی نہیں، میں ہندو کے بیٹے کو مسلمان کر کے مولانا عبید اللہ سندھی بنا کر اس سے قرآن کی حفاظت کرا لوں گا۔ اگر مسلمان قرآن کی حفاظت نہ کرے گا، میں سکھ کے بیٹے کو مسلمان کر کے مولانا احمد علی لاہوری بنا کر اپنے قرآن کی تفسیریں لکھوا کر ان کی قرآن کی حفاظت کر لوں گا۔ اور مسلمانوں غیرت کرو، اگر ہم نے قرآن کی حفاظت نہ کی، انڈیا کا بارڈر قریب ہے، میرا اللہ وہاں سے ہندوؤں کو سکھوں کو کھڑا کرے گا، پھر قرآن کی حفاظت وہ کریں گے، ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اپنا اپنا حصہ ڈالو، اپنا اپنا فرض ادا کرو۔ کوئی مولوی ہے یا غیر مولوی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، دکاندار، کاروباری، کوئی بھی ہے، اپنی فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، قلم کے ذریعے 4 لوگ اکٹھے ہو کر اور کچھ نہیں کر سکے، مشورہ تو کرو بھی کیا کرنا چاہیے۔ اور ارباب اقتدار سے ہماری یہ اپیل ہے کہ جب کوئی آدمی کچھ کر دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم کس لیے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کھڑا ہوا، وہ کہتے جی یہ حکومت کا کام ہے، ہم نے کرنا تھا۔ قادری کھڑا ہوا، ہم نے کرنا تھا۔ اور جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم نے کرنا تھا۔ اب جب ہم نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے ہمیشہ یہی جملے ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ صاف سی بات بھائی، ناراض بھی نہ ہو جانا، اپنے ایم پی ایم این او کو کیوں نہیں جھجوڑتے کہ بھائی اب گٹر بند، گلیاں بند، انہیں ویران کرو، ہمیں قرآن دو، ہمیں اسلام دو، ہمیں ایمان دو۔ فائدہ یہ ہوگا انہیں اسلام، ایمان، قرآن آتا ہی نہیں، وہ ذلیل ہو کے خود ان گٹروں میں آ جائیں گے۔ آپ جیسے نیک لوگ ایم پی اے بنیں گے، ایم این اے بنیں گے، اسلام ایمان کا پھر بول بالا ہوگا۔ بھائی طریقے ہم نے بتانے ہیں، باقی آپ کی مرضی، اپنا اپنا حصہ ہر طرح ڈالو۔ میں نے آپ کو یہ پیغام دے کر اپنا حصہ ڈال دیا، اور بھی جیسے جیسے ہو رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی اپنی دکان پر، اپنے اپنے دفتر میں، اپنی مزدوری کی جگہ پہ جہاں بیٹھ کر فلمی ہیرو ہیروئنوں کی باتیں کرتے ہو، آج سے یہ بات کرو کہ قرآن کی حفاظت میں کیسے کروں۔ کچھ تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنا ایک بیٹا قرآن کا حافظ بنا دے، تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ ہم تم نہیں رہیں گے، وہ تیرا بیٹا قرآن کا محافظ بنے گا۔ کیوں بھائی، ہے ارادہ؟ نام بھی لکھوں، سارے اپنے اپنے، ایک بچے کو تو قرآن کا حافظ بناؤ، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے، قرآن سے ڈر لگتا ہے انہیں۔ سویڈن والوں کو بھی قرآن سے ڈر لگتا ہے، سویڈن والوں کو بھی ڈر لگتا ہے، اور مسلمان کو بھی ڈر لگتا ہے۔ مسلمان کو ڈر اس لیے لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہے صحیح، اگر آپ اپنے پتر کو مولوی بنے سو، حافظ بنے سو، تو کھانسی کتوں، کھانسی کتوں؟ اچھا جب وہ مولوی کھا رہا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا۔ او بھائی کھاتے بڑا ہے تو پھر لا اپنے بیٹے کو بھی دین والا، قرآن والا بنا۔ اللہ ایسا کھلائیں گے، تاریخ کے ورقے پلٹ 1444 سال گزر گئے، ان 1444 سال کی قرآن کی تاریخ میں ایک بھی قرآن والا بھوک سے نہیں مرا۔ پیٹ پھٹ کے مرا ہو الگ بات، زیادہ کھا کے مرا ہو الگ بات، بد ہضمی سے مولوی مرا ہو الگ بات، ایک تاریخ لے آ کہ کوئی مولوی بھوکا مرا۔ اور آگے بڑھ کے کہوں کہ مولوی جیل میں تھا، جیل میں تو کچھ نہیں ملتا نا، وہاں نہ ختم، نہ درود، نہ شبرات، نہ عید، کچھ بھی نہیں ہوتی، اور جیل میں سے کوئی مولوی نکال لا کے بھوکا مرا ہو، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم نے مولوی نہیں بنانا۔
کیوں جی؟ ایک ایک بچہ ہر خاندان میں پیدا کریں گے، حافظ قرآن، قاری قرآن۔ اگر آپ نے یہ نیت پکی کر لی تو یہ آپ نے آج اپنا حصہ ڈال دیا قرآن کی حفاظت میں، کہ میں اپنے بچے کے سینے میں قرآن کی حفاظت کروں گا، محفوظ کروں گا۔ باقی رہی بات میرے محترم دوستو، عالم اسلام مسلمان اگر متحد ہو جائے نا تو پھر یہ جرأتیں نہیں ہوا کرتی، تھوڑے سے بات نہیں بنتی۔ ایک آدمی تبصرہ کر رہا تھا کہ مسلمان تو پوری دنیا میں 2 ارب ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں، 2 ارب کیا کر سکتے ہیں 5 ارب کے مقابلے میں؟ صحابہ نے یہ بات کبھی نہیں سوچی۔ 313 تھے، ہزاروں سے ٹکرا گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تھوڑے اور زیادہ سے کچھ نہیں بنتا، جرأت سے بنتا ہے۔ لہٰذا اٹھ کھڑے ہوں قرآن کی حفاظت کے لیے، اور یہ اللہ نے اصول بنایا ہے، اگر ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری جان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ رب کائنات قرآن اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن والی زندگی اور قرآن والی موت عطا فرما، قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں موت عطا فرما۔ رب کائنات سب لوگوں نے وعدہ کیا ہے اپنی نسلوں میں قرآن کا فیض جاری کریں گے۔ مولا ہماری نسلوں کو قرآن کا قاری بنا دے، مولا ہماری نسلوں کو دین کا داعی بنا دے۔ رب کائنات ہماری دعا ہے، دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے، ایسے ظالم لوگ مولا جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مولا انہیں ضلالت کی موت عطا فرما، اللہ انہیں کتے کی موت عطا فرما، اللہ انہیں خنزیروں والی موت عطا فرما، اللہ انہیں سسک سسک کر مرنا عطا فرما، اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے۔ ان کے جتنے حامی ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ قرآن کے دشمن جو کسی بھی انداز میں ہے انہیں ذلیل اور رسوا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔